جس نے دین اسلام سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے برزخی زندگی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس حوالے میں جو اسلام نے تصورات دیے، آج ہم برزخ پر بات کریں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ہر اسلام کے عقیدے پر یقین ہونا چاہیے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو دل و جان سے اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں عقائد دیے ان میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، آخرت بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک مکمل پروسیس کا نام ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرتے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اگر آخرت کے مراحل کا جائزہ لے تو آغاز موت سے ہے، اور موت صرف اس بدن کو آتی ہے، روح کو نہیں ہوتی۔ انسان موت کی وادی سے گزرنے کے بعد اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس جہان کا نام ہے برزخ، عالم قبر۔ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی انسان برزخی زندگی کے اندر موجود ہے۔ جیسے عالم ارواح سے دنیا میں آنے کے لیے وہ رحم مادر میں وقت گزارتا پھر دنیا میں آتا، ایسے دنیا سے حشر میں جانے کے لیے وہ برزخ میں وقت گزارتا، قبر میں وقت گزارتا، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا، میدان حشر سجے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے سور سے سارا جتنا بھی نظام ہے، جتنی مخلوقات ہے، سب ختم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فانی۔ اللہ فرماتا ہے باقی رہنے والی ذات فقط ربے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ سور ٹوٹے، پھر لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے، چار مخلوق زندہ ہوگی، دو مخلوق کا حساب ہوگا، جنت میں ایک مخلوق جائے گا۔ چار مخلوقات میں سے ملائکہ، فرشتے، انسان، جنات اور جانور۔ جانوروں نے جو ایک دوسروں کے حقوق میں معاملہ کیا، اس نے سینگ مارا، اس نے ٹانگ ماری، ان کے بدلے پورے کر کے ان کو پٹی کر دیا جائے گا۔ باقی بچ جتنی ملائکہ کا حساب نہیں ہوگا، وہ ہمارے اعمال کی گواہیاں دیں گے، نظام قیامت کو قائم کرے گا۔ اب رہ گئی دو، جنات اور انسان، ان کا حساب ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے ہمیں جنوں انس کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا، ان کا حساب ہوگا۔ حساب کے بعد گناہگار انسان یا جو کفار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے،
اسی طرح کفار جن اور گناہگار جہنم میں جائیں گے، نیک انسان جنت کی طرف جائیں گے اور نیک جنات کو پھر ختم کر دیا جائے گا۔ جنت میں جانے والی صرف مخلوق انسان ہی ہے اور وہ بھی مسلمان، باقی فرشتے ہوں گے جو نظام جنت کو چلائیں گے۔ پل صراط سے گزر کے اپنے اپنے اعمال کے بعد ہر بندہ مومن جنت میں جائے گا۔ اس پورے پروسیس کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ فرماتا ہے نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بظاہر انالیسس نہیں کر سکتے، ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی بتا کہ مرنا ہے اور کہیں ہاں چلو بھی مر کے دکھاؤ، تو اس کو بندہ فزیکلی جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ایک تعجب تو ہوتا ہے، لیکن مومن کہتے ہی اسے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے والے، جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اپنی آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد جائے گا تو وہاں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، وہ ہے وہاں کھڑکی کھلتی ہے، بات اب وہ عقل پہ پڑھنے لگے۔ یہی معاملہ جب آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے بیان کیا تو وہ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ہم پھر زندہ ہوں گے؟ میں ہاں زندہ ہوں گے۔ ولید بن مغیرہ چپکے سے گیا اور قبرستان میں اس نے ایک قبر کھودی، اس میں سے ایک مرے ہوئے انسان کی ہڈی نکال کے لے آیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے لے رہا کہ کہنے لگا محمد آپ کہتے ہو یہ دوبارہ زندہ ہو، یہ تو ہڈی ہے۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسے زندہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ خاموش رہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا سوال بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی وہ ہے جو یہ کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان پوشیدہ ہڈیوں کو جب یہ خاک میں مل چکی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قل، پیارے معبود بولے اس کی پتیوں سے ارشاد فرما دے یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو وجود عطا فرمایا۔ اب تو ہڈی ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت پہ غور کر جب ہڈی بھی نہ تھی، جس رب نے اس وقت عدم سے وجود بخشا ہے وہ پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا قادر ہے۔ اب شریعت کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم اپنی عقل پہ نہیں پرکھ سکتے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم برزخی زندگی ذکر کریں، قبر کے معاملات ذکر کریں، ملائکہ اور فرشتوں کے یہاں ہونے کا ذکر کریں، جنت و دوزخ کا بیان کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو لوگ جب اپنی عقل میں ان چیزوں کو نہیں لاتے یا نہ سمجھ ہو تو وہ اس کے بارے میں اپنے نظریات کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ شریعت مطالعہ نے کچھ معاملات ہمیں کھو دیے ہیں جس کو ہمیں من و عن تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ وہ من و عن تسلیم کریں گے تو ہم مومن ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں حکم ملا قرآن میں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ قرآن میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا، یہ 3 دھو لو، چوتھے پہ ہاتھ گیلا کر کے پھیر لو، تم سارے جسم سے پاک ہو گئے اور نماز پڑھ لو۔ قرآن کا حکم فاغسلوا وجوہکم، وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں، 2 چیزیں، تیسرے پاؤں دھوتے ہیں اور چوتھا گیلا ہاتھ سر میں پھیرتے ہیں، تو جسم سارا ہی پاک۔ عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ شولڈر تو آپ نے دھوئے نہیں،
ایک بندہ وضو کر کے قرآن پاک پکڑ کے ایسے بیٹھ کے پڑھنے لگتا ہے، دوسرا کہتا او تم نے کندھے دھوئے اپنے؟ کہتا نہیں۔ تم نے اپنے پیٹ کو دھویا؟ کہتا جی نہیں۔ کہتا پھر تو نہ پاک قرآن پڑھ رہا؟ کہتا جی میں نے وضو کیا ہے۔ کہتا وضو میں تو نے یہاں تک دھویا ہے نا، یہاں تک دھونے سے یہ کیسے پاک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا پاک ہو گیا، پھر پاک ہو گیا، پھر وضو سے بندہ پورا پاک ہو گیا۔ عقل کہتی ہے کیسے ہو گیا؟ پھر دھویا یہاں تک ہے اور وہ یہاں پہ گیا، یہ سارا ہی ہوگا جسم پاک۔ اس کا مطلب کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ماننا ہوگی کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی برزخ کے معاملات ہیں اور روح کے معاملات۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے روح کے بھی متعدد مقام متعین کیے ہیں۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، ہماری روح جسم سے نہیں جڑی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کلام کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روح نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ عالم ارواح میں جو کلام کر رہی تھی وہ کون کر رہی تھی؟ روح۔ اس کا مطلب روح بولتی بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح سنتی بھی ہے۔ لہذا وہ روح کا ایک مقام تھا۔ پھر جب دنیا میں آئے تو روح اور جسم کو جوڑ دیا گیا۔ ہم یہاں زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں روح اور جسم کے ساتھ۔ ایک وقت اب آگے آنے والا ہے اور اس کے مطابق پھر انسان دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اسی لیے گرامی حضرات یہ جو دنیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے ان دنیا جنت الکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے، وسجن المومن، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ کہتا ہے کب مجھے یہاں سے فراغت ملے اور میں اپنے رب کی باتوں میں حاضر ہو جاؤں۔ اور کتاب الزہد کے اندر موجود ہے ان ارواح المؤمنین فی برزخ، بے شک مومنین کی ارواحیں یعنی روحیں برزخ میں من الارض، زمین کے اندر، تذهب حیث شاءت، وہ جہاں چاہتی ہے جا سکتی ہے۔ دنیا سے چلی گئی اور برزخ میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، ویسے ہی روحوں کے درجات ہیں۔ اور فرمایا کہ ان ارواح الشہداء فی الجنہ، جو شہیدوں کی روحیں ہیں وہ تو جنت کے اندر اللہ کی نعمت ہے۔ شہیدوں کی روح کو اللہ نے پہلے مقام عطا کیا۔ اس لیے گرامی حضرات جو دنیا سے چلے جاتے ہیں برزخ میں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اگر وہ مومن ہے علیین پہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، اگر کافر ہے تو سجین میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ دو مقام۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے بندے کا دنیا میں عمل ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو بھی ویسے ہی مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب روح کے کتنے درجات ہیں اور روح کے حوالے سے چند باتیں یہ باتیں میں رکھی ہیں۔ روح اور جسم، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے جسم کو غسل دیتے ہیں، اس کے جسم کو نہلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کے ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فرمایا مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی سے بھری ہوئی گیلن یا بوتل سے پانی کا قطرہ ڈالتا ہے، پانی سے بھری ہوئی مشق سے پانی کا قطرہ ایسے ڈالتا۔ فرمایا ایسے روح ایسے بدل چلا مومن کے لیے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے روح کا یہ ہوگا۔ اب روح ہے کدھر؟ جسم کو ہم نے جنازے کے بعد قبر میں دفنا دیا، روح اور جسم کا تعلق قبر میں بھی وابستہ ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر میں سو جاتے ہیں تو روح بن بجا رخصت دیتی ہے تو آپ کو نیند آتی ہے،
لیکن اس کے باوجود آپ زندہ ہیں اور روح کا تعلق موجود ہے. روحیں یا تو علم میں ہے مومن، یا جنت میں ہے، یا آسمانوں پر ہے، یا چاہے زمزم میں ہے. مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومن کی روحوں کے درجے رکھے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. اور جو کافروں کی روحیں وہ سجین میں ہیں، یا آگ میں ہیں، یا چاہے وادی برہوت میں ہیں، یا مقام ذلت و اعلیٰ میں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذلت کے مقام رکھے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام، عزت و احترام کے مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے. جس وقت ہم قبرستان جاتے ہیں، روح اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق اسی طرح جڑا ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو. وہ ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی ہے. مردے کی روح سنتی ہے، وہ قبر میں ہے اگر، لیکن اس کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے یہ سورج کتنی بلندی پر ہے، اس کی کرنوں کا تعلق یہاں زمین پر پڑے ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز ہی گرم ہو جاتی ہے. روح کا بھی جس مقام پر ہو اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ رہتا ہے. اور قیامت میں یہی جسم اور روح کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. لہذا یہ ذہن میں رکھے کہ موت کس کو آتی ہے، جسم کو کہ روح؟ جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی. روح زندہ ہے. اب مرنے کے بعد کے معاملات، اب جو ہماری گفتگو کا یہ جو نقطہ آیا یہ ذرا دل تھام کو سننے والا ہے. اور اس میں دیکھیے گا آپ کو یہ نظریات اور عقائد کی ہوتی ہے. اسلام نے ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی. 1% بھی مٹاؤ ہو جائے. مرنے کے بعد جو روح ہے وہ تو زندہ ہے. اب احادیث کے اندر روح کے فنا نہ ہونے کی بات کی گئی اور ان کے افعال اور ادراکات کا ذکر کیا. جیسے روح کا دیکھنا، روح کا بولنا، روح کا سننا، روح کا سمجھنا، روح کا آنا جانا، چلنا پھرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ مرنے کے بعد روح کے یہ کام دنیا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. آپ اب سننے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ کان کے. اب اگر آپ نے سننا ہو تو جو بازار میں بات کرتے ہوئے جا رہا ہے جہاں بیٹھ کے آپ کو نہیں سنائی دے رہا کیونکہ آپ کان سے سن رہے ہیں. لیکن مرنے کے بعد قبر میانی شریف میں 2 کلومیٹر دور ہے. ایک بندہ قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. 2 کلومیٹر دور والی قبر بھی سن کے کہتی ہے وعلیکم السلام. دنیا میں 4 گز سے سن رہے ہیں، قبر میں جا کے 2 کلومیٹر سے بھی سننا شروع کر. اس کا مطلب کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے افعال و ادراکات میں اور اضافہ فرما دے گا. کیوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. دنیا میں تو آپ سننے دیکھنے کے لیے آلات خاکی کے محتاج ہیں. آنکھ کے، کان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، زبان کے. دنیا میں اس سے محتاج ہے، اپنے ہاتھ سے آپ پکڑ لیں گے یہاں تک. لیکن جس وقت دنیا سے قبر کی طرف جاتے ہیں یہ سارے کام اب روح کے ساتھ ہیں. اور اللہ نے روح کو سننے دیکھنے ساری چیزوں کی طاقت اس خاکی بدن سے زیادہ عطا فرمائی. وگرنہ اللہ کا قرآن ہے، جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کون کتے پہ بیچ لائے گا. اگر آپ خاکی بدن سے کوئی چیز اٹھائیں تو آپ 1 گز 2 چیز اٹھا لیں گے. لیکن عاصم بن برقیہ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یتقطع الیک طرفہ. آپ کی پلک نہیں جھپکے گی میں تختے پہ کی ذاتی جنت میں پیش کر دوں گا. یہ طاقت کسی کی؟ روح کی. خاکی ہاتھ کی نہیں کہ خاکی بدن کی نہیں، روح کی طاقت تھی. اور جو روح کی طاقت تھی ایک پلک ایسے جھپکتی ہے
اور تخت بلقیس اٹھا کے آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ایسے ہی مرنے کے بعد بندہ مومن کی روح کے ادراکات میں ان قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے بعد انتقال یعنی فوت ہونے کے بعد عقل بھی برقرار رہتی ہے، ہوش بھی سلامت رہتا ہے۔ روح کا آسمان کی طرف جانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو مرنے کے بعد روحوں کی جاری رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کا اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ روح فرشتوں کو دیکھتی ہے، ثابت۔ روح فرشتوں کا کلام بھی سن رہی ہوتی ہے، فرشتے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبر میں جب فرشتہ کہے گا من ربو کا، کون ہے تیرا رب، تو کون جواب دے گا؟ وہ روح اور جسم کے ساتھ ہے نا، تو پھر کلام سنا کہ نہ سنا؟ اس کا مطلب روح فرشتوں کا کلام بھی سنتی ہے، ان سے بات بھی کرتی، وہ باتیں کرتی، کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کا مطلب روح کلام بھی کرتی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اگر وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے اس کو کہا جاتا ہے دائیں طرف سے، وہ دیکھتا ہے اس کو جنت کی ساری نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہے تو جہنم، کہا جاتا ہے کہ تمہیں اگر جواب نہ دیتا تو یہ مقام کھڑکی بند اور جنت میں اس کی منزل دکھا دی جاتی ہے کہ یہ جنت ہے۔ پھر قبر میں جس نیک قبر والے کے پاس وہ دفنایا جائے گا، نیک ہمسائے کا فائدہ اس کو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ اگر اس کا قبر والا نیک ہے تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا اچھی قبر والے کا جماعت ہو گیا۔ کیوں؟ نیک بندے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس نیک قبر والے ہمسائے کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یہ روح کے میں سارے معاملات جا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد پھر جس کا قبر میں ہمسایہ ہو رہا ہے، روز فرشتے اس کو تھوڑے مار رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، اس کا کسی نہ کسی طرح تکلیف اور ایذا یہ بھی اٹھائے گا۔ اچھے بندے کا فائدہ مرنے کے بعد ہے اور روح کو ملتا ہے، اور برے بندے کا ایذا بھی بندے کو ملتا ہے۔ اسی طرح روایات کے مطابق فرشتے تحفے لے کے مرنے والے کے پاس قبر میں جاتے ہیں۔ یہ جب ہم اشارے ثواب بھیجتے ہیں تو یہ نہیں کہ یہی رہ جاتا ہے، جب ہم یہ بھیجتے ہیں تو یہ تحفے کی صورت میں فرشتے جا کے ان کو پیش کرتے ہیں، یہ لو اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے پیچھے لوگوں نے اشارے ثواب بھیجا۔ اور پھر روح جو ہے وہ صدقات اور دعاؤں کی منتظر رہتی ہے، انتظار رہتا ہے۔ یہ بھی حدیث سے کہ ہمارے پیچھے ہمارے لیے آپ کیا بھیجیں۔ قبر میں ان کا کلام کرنا بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں اپنے خیمہ کا سننے کی دعوت، ایک بندہ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، کہتے ہیں بڑے رام ہے اس ویرانے میں کون، کہتے جب غور کیا تو قبر سے بالا آقا علیہ السلام کو ہمیں آ کے بتایا، میں یہ المانع یہ پوچھا، یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ ظاہر بات ہے وہ قبر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب قبر میں فصیح اللسان زبان سے اہل ایمان روح کے ذریعے کلام دی جا رہی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ بھی روح کے ساتھ۔ اور بعض اہل ایمان وہ ہیں اللہ ان کی حد نگاہ تک قبر کو وسیع فرما دے گا، قبر پھر زندوں کے اعمال انہیں بتائے جاتے ہیں، یہ بھی مرنے کے بعد پھر وہ نیکیوں پہ خوش ہوتے ہیں اور برائیوں پہ غم کرتے ہیں۔ پھر روحوں کا آپس میں ملاقات کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح دنیا سے جاتی ہے تو جب نیند میں روح اکٹھی ہوتی ہے تو ساری روحیں اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں۔ اب اس سے پوچھتی ہوں گئی وہ تمہاری پھوپھی کا کیا حال تھا، چچی کا کیا حال ہے، ایسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں بولتا ہی سارے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ابھی بھی دنیا سے آیا ہے، اس کو بھی دنیا بھولی نہیں ہے، اس لیے یہ بولتا ہے۔ حدیث کے بعد تھوڑی دیر بعد جب وہ مانوس ہو جاتا ہے پھر وہ روح کلام کرتی ہے، اور تو پھوپھی کا پوچھ رہے تھے، فلاں کا پوچھ رہے تھے، فلاں کا، وہ تو مجھ سے پہلے بہت ہو گئے۔
ہے، اس کا مطلب ہے کہ روحوں کی نیند میں نہیں آئے پھر وہ زندگی میں چلے گئے کہ روح آپس میں خلاف کر اچھے کفن پر ایک دوسرے پہ فخر بھی کرتی ہے. اور اسی طرح جب کوئی مردہ آتا ہے نیا جس کی ڈیتھ ہو گئی تو روحیں آگے بڑھ کے اس کا استقبال بھی کرتی ہے کہ آج ہمارا ندیک بندہ ہو رہا ہے. تو یہ سب روحوں کے ساتھ ہو رہا ہے. حال میں برزخ کی آج ہم بات کر رہے ہیں، روحیں ان سے بات کرتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں. عزیزوں دوستوں کا حال احوال روحیں پوچھتی ہیں کہ بتاؤ تیرا دوست کا فلاں جگہ رہتا تھا اس کا کیا حال ہے. وہ بتاتا ہوں وہ ٹھیک ہے. روحیں بتا رہی ہے. اور اپنے اعمال حسنہ یا سیئہ کو دیکھنا یہ بھی روح کا ہے. اسی طرح خوف اور وحشت یہ بھی روحوں کے ساتھ ہے. مسلمانوں کے دل کو خوش کرنے والے معاملات یہ بھی روحوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح نیک لوگوں کا نیک روحوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پیش ہونا یہ بھی ثابت ہے. عالم رواں میں ہمارے آقا کی روحانی مجلس سجدی ہے. ہمارے بزرگ جو تھے ان کو یہ مشاہدہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہتے جب سرکار بیٹھتے ہیں نا عالم روحانیت کی محفل کہتے جو میں نے دیکھی بڑے بڑے محدث بھی وہیں بیٹھتے سرکار نے اپنے سامنے غازی کو شہید کو بٹھایا ہوا ہے اور سرکار عالم رواں میں بات کرتے ہوئے غازی کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیر کے کہتے تھے بتاؤ غازی میں نے یہ بات کیسی گئی. غازی صاحب کہتے تھے باپ پیارے آقا آپ نے کیسی گئی. بڑے سے بڑا محدث وہ کونے میں بیٹھا ہے غازی ندیم سرکار کے سامنے بیٹھے جو مقام اللہ علیہ صاحب کا. یہ عالم رواں میں روحوں کی ملاقات ہوتی ہے ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے. پھر اہل ایمان جو دنیا میں نمازی وہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات گزرا رأیت موسیٰ کثیب احمد کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا فی قبری قائما یصلی کھڑے ہو کے ایک معنی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے. یہ بھی ثابت ہے. تلاوت قرآن کرنا اسی طرح روحوں کا مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرنا اور اسی طرح جس چھوٹے بچے کا دودھ پیتے شہزادے کا انتقال ہوا جنت کی حوریں اور دائیاں مقرر ہوتی ہیں اور مدت رضا پوری کر دی جاتی ہے ان کے لیے. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اللہ ان کو نعمتیں دے کے پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو روحیں کہتی تھی یا اللہ ہر مزہ جنت میں مل گیا. تیری راہ میں جو گردن کٹوانے کا مزہ تھا وہ جنت میں مل گیا. کاش بھی دنیا میں جائیں اور تیری راہ میں شہید ہو کے بھی رہا. یہ سارے کے سارے کام روحوں کے ہیں عالم برزخ کے ہیں. آج کی ہماری گفتگو سے معلوم ہوا ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. مرنے کے بعد اصل زندگی تو عالم برزخ کی ہے. جب وہاں کی نعمتیں ملے گی تو اللہ رب العزت کی عظمتیں بھی حاصل کریں. آخر میں ایک شریف مسئلہ کوشش کیا کریں آپ کو جب موقع ملے ایک بڑا پیارا عمل میں آپ کو بتا اللہ کے گھر کی صفائی کیا. جب موقع ملے جب آپ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے نا جس نے رب کے گھر کو صاف کیا اللہ نے اس کی قبر کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. پکی بات. اب میں اس پر آپ کو حدیث سناؤں گا جو آج کے مطابق شرح صدور کی روایت ہے. ایک خاتون کی سرکار کے دور میں وہ مسجد نبوی کی جھاڑو وغیرہ آپ کے کرتے تھے صفائی کرتے تھے. کچھ دن آقا کی ساتھ نہیں دیکھا پوچھا کیا ہوا کہتے نہیں وہ تو فوت ہو گئی. آقا علیہ السلام میں نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس ہے. ان کا نام تھا ام محجن. قال الذی کانت تقوم المسجد جو مسجد کے اندر آتی اور مسجد میں صفائی کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے. یاد رکھیے جب کسی کو دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد 3 دن تک اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے. یہ مسئلہ دیکھ لیں بعض لوگ ہوتے نہیں وہ لیٹ ہو گئے جنازہ لیٹ تھا ان کا جنازہ پڑھا دو
بچہ اگلے دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، تیسرے دن تک ایسی قبر کے پاس پڑے اور یہ لہو بنا کے 3 لوگ 2 لوگ، ٹھیک ہے، جیسے جنازہ میت ایسی ہوتی نا میت، اور اسی طرح اللہ اکبر 4 تکبیرات پڑھے اور جنازہ پڑھا۔ قبر پہ کتنے دن سے جنازہ ہوتا ہے؟ 3 دن۔ لہذا جو لوگ جنازے کے پیچھے رہ جائیں، لیٹ ہو جائیں، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تکرار بھی دیا جائے تو 3 دن تک قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی قبر پہ ایسی لائنیں سیدھی کروائی اور جنازہ پڑھایا۔ خاتون بہت ہو گئی، آقا نے لائنیں سیدھی کروائی۔ جنازے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، پوچھا بتاؤ ای العمل، کون سا تیرا عمل ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ تجھے ملا ہے؟ سب سے افضل تیرا کون سا؟ اب صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا یہ سن رہی ہے آپ کی بات؟ میں ہاں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہی ہے۔ عرض کیا کہ اس نے کیا جواب دیا؟ میں اس نے کہا ہے کہ میرا مسجد کو صاف کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کا سب سے زیادہ مجھے سب سے، تو اس لیے موقع ملے گا جب رمضان آنے والا ساری مسجد کو صاف کرنا، اللہ کا گھر صاف ہو جائے گا، رحمتی رحمتی ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کے گھر کو صاف رکھے گا پروردگار اس کی قبر کو بھی صاف رکھے گا۔ یہ حدیث ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر والے سنتے بھی ہیں، اور اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتے تو ان کی باتوں اور جواب کو سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے بندے کو بھی اس مقام پر ہونا چاہیے، جیسے آقا علیہ السلام کے کلام اور کی باتوں کو سن۔ اب آخر میں آپ کے سوالوں کی جواب ہے، بشری مسئلہ بھی ہو گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال پوچھیے پھر اس کے بعد ہم دعا کریں۔ مولا یا صلی و سلم